بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے میں آج قرآن کی بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے۔ وہ ایسی صورت ہے جس میں جو ہماری سوشل نارمز ہیں ٹو بائنڈ آر سوسائٹی، ٹو میک اٹ ہارمونیس، ٹو جنریٹ ہارمنی ود ان دس سوسائٹی، اللہ نے کچھ اصول ہمیں بتائے ہیں۔ یہ سورہ الحجرات ہے، 49 سورہ قرآن کی، اور اس میں مدینہ میں یہ نازل ہوئی تھی، مدنی سورہ ہے۔ آپ کو میں تھوڑا پس منظر بتا دوں۔ مدینہ میں مکہ کی جو لائف تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفٹ، اس میں ریلیجس پرسیکیوشن بہت تھا۔ ہر وقت دیور بی ریلیجسلی پرسیکیوٹڈ، مذہبی جبر ان پہ ہوتا تھا، صحابہ کرام پہ، جو بھی ایمان لاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پر بھی، اس حد تک کہ جس رات انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم قتل کر دیں گے، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب آپ ان سے نکل جائیں اور مدینہ تشریف لے جائیں۔ مدینہ میں اللہ نے ان کے لیے بندوبست کیا، ایک سٹیٹ قائم ہوئی۔ دی ہولی پروفٹ انٹرڈ مدینہ ایز دی رولر آف مدینہ، اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ تو وہ اوور نائٹ ہی بیکیم دا رولر، ہی انٹرڈ ایکچولی مدینہ ایز اے رولر۔ تو وہاں چونکہ ایک سٹیٹ قائم ہوئی، اللہ پاک نے پھر جو جتنی مدنی صورتیں آپ دیکھیں گے اس میں اللہ کے بہت سے احکام ہیں، اور ایک بہت فرق ہے۔ مکی صورتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کا ہے، اور قیامت کا، اور دوزخ کا، جنت کا، اور یہ سارا بہت زبردست الفاظ ہیں اور چھوٹے جملے ہیں۔ مدینہ میں چونکہ شریعت بھی نازل ہوئی اور احکام بھی، تو وہ ذرا ایک ریگولر سینٹنسز ہیں۔ 49 سورہ، اس کی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت اتنی کرنٹ ہے ہماری معاشرے میں اس وقت، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ایمان والو، یہ آیت اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی۔ یقینی بات ہے، ہم پہلے اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے، پھر اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ جیسے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے کہ پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے جیسی کہ وہ بات نازل ہوئی، اور پھر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ دیکھیں ترجمہ کیا، ایمان والو اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یعنی مدینہ میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مدینہ میں تو اسٹیٹ تھی، قریش کے ساتھ ان کے معاہدے بھی چل رہے تھے، یا تھا کہ لڑائی نہ ہو اس قسم کی۔ تو اس میں تھا کہ اگر کوئی خبر لے آئے تو پہلے تحقیق کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ آپ جذبات میں ان پر آپ اٹیک کر دیں اور پتہ چلے خبر ہی جھوٹی تھی۔ اب اس کو آپ اپلائی کریں اپنے اوپر، جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارے ٹاک شوز، ہمارا واٹس ایپ، ہمارا انسٹاگرام، ہماری فیس بک، ٹویٹر، جتنی بھی ہمارے پاس ایجنسیز ہیں یا ذرائع ہیں فار آر نیوز، تو اللہ پاک نے دیکھیں بالکل یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاسق کوئی اگر خبر لائے۔ فاسق کون ہے؟ یہ نا ایمان والو اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے۔ ہو از اے فاسق، یہ لکھا ہوا ہے نا، جاکم فاسقم بنباء، نبا کہتے ہیں خبر، فاسق وہ لوگ ہیں جو دین اور اخلاق کے حدود سے بے پرواہ ہوں، جو دین اور اخلاق کے حدود سے بے پرواہ ہوں۔ بس ان کو بریکنگ نیوز دینی ہو، بریکنگ نیوز، صحیح ہے غلط ہے بعد میں دیکھی جائے گی، بس آپ کو کہیں سے کچھ سنگن ملی، آپ نے بریکنگ نیوز چلا دی تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اس کی پذیرائی زیادہ ہو، جس طرح یہ ہمارا آج کل نارم بنا ہوا ہے۔ It is something which is absolutely not liked or absolutely disliked by God Almighty۔ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ ہمارے واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز آتے ہیں، احادیث بھیجی جاتی ہیں کہ جی اس کو آپ 20 لوگوں کو شیئر کر دیں، پتہ نہیں وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث جھوٹی ہے،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث کے کرائٹیریا ائمہ کرام نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہر حدیث صحیح حدیث نہیں ہوتی، یہ آج کے زمانے کے اسکالرز نے نہیں بنائی، اس زمانے کے امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام بخاری جن کی ہم باتیں کرتے ہیں انہوں نے بنائی ہیں کہ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو ان کے معیار کے مطابق، اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے، لیکن میں فی الحال اس کی بیسک بات بتا دیتا ہوں۔ کوئی صحیح حدیث ہے جو یہ سمجھتے ہیں، انسانی عقل سمجھتی یہ صحیح ہے کہ حضور نے ایسا ہی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حسن، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے شاید ایسا کہا ہو، لگتا ہے کہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری ہے ضعیف، ضعیف ہماری اردو کا ورڈ بھی ہے، کمزور، کہ ایسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ چوتھی ملاحظہ فرمائیے جو ان ائمہ کرام نے بنایا، موضوع، گھڑی ہوئی، جھوٹی، فیبریکیٹڈ، کانکاکٹڈ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی نہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ جو حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے وہ موضوع ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے یا حسن ہے۔ اس لیے کبھی بھی بات کی تحقیق کے بغیر کبھی بھی آگے آپ نہ بھیجیں۔ یہ میں کر چکا ہوں، میرے ساتھ 2-3 بار یہ ہوا ہے کہ میں نے ایک خبر پڑھی، میں نے آگے چلا دی، اور آگے کیا لکھا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر۔ یہ آپ پلیز ملاحظہ فرمائیں، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو۔ میں جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے وہ نیوز واٹس ایپ پہ آگے اپنا رائٹ اپ لکھ کے کر دیا، دیکھیں جی کتنی غلط بات ہے۔ پھر میرے ایک ریلیٹیو نے میری اصلاح کی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے غلط فرمایا ہے۔ when I thought، میں نے کہا بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے جن کو بھیجا ان سب کو میں نے معافی نامہ بھیجا، آئی ایم ویری سوری، آئی ریٹریکٹ مائی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ یہ معاملہ میرا اور میری انا کا ہے نا، تو میں اپنی انا کے سامنے ہمیشہ ہارنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں جیتنا چاہتا ہوں، میں انا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے سکتا۔ میں اللہ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے نا، وہ میں ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو بی ڈسٹربڈ۔ غلطی ہو گئی، شکر ہے، وہ میں تو ان کا بڑا آئی ایم گریٹفل کہ وہ میرے رشتے میں بھانجا لگتا ہے ویسے ان اے وے، تو ہی کریکٹڈ می، وہ میری آدھی عمر کا ہے مجھ سے۔ اس لیے جب کوئی خبر آئے، یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے توسط سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور قرآن کی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی خبر آئے، پولیٹکس کی آئے، پولیٹکس کہ پی ایم ایل نون یہ ہو گیا، پی ٹی آئی یہ ہو گیا، خرابی ہو گئی، پی 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 یہ ہو گیا، خدا را اس کو تحقیق کیے بغیر آگے مت بھیجیے، اس کو وہیں یا تو آپ ڈیلیٹ کر دیں یا ڈونٹ کامنٹ آن اٹ، یا فارورڈ بھی نہ کریں، اس چیز کا حصہ مت بنیے۔ قرآن کی اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے، فاسق جو دین اور اخلاق کے حدود سے بے پرواہ ہو، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ مجھے پچھتانا پڑا نا، مجھے پچھتانا پڑا۔ میں نے تو 50-60 لوگوں کو بھیجا تھا، سب کو میں نے، جو مجھ سے بڑے تھے چھوٹے تھے، آئی ہیڈ ٹو سے سوری یار، آئی ریٹریکٹ مائی اسٹیٹمنٹ، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔